ایک روز میں تھانے میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، یہ دن فوجی آ گئے۔ ان کا جو سینئر تھا اس نے تعارف کروایا اور ایک آدمی کا نام لے کر پوچھا کہ وہ اس گاؤں میں رہتا ہے یا نہیں۔ وہ ایک چھاؤنی سے آئے تھے اور وریم سنگھ نام کے جس جوان کا پوچھ رہے تھے وہ چھٹی پر اسی گاؤں میں آیا تھا، لیکن چھٹی ختم ہونے پر جب اپنی چھاؤنی میں واپس نہ گیا تو اس نے ان کی تلاش کو شروع کر دیا۔ فوج سے بھاگنے والوں کو پہلے تو فوجی خود تلاش کرتے تھے اور پھر مقامی پولیس سے کہہ دیا جاتا کہ یہ آدمی ملے تو اسے پکڑ کر فلاں جگہ بھیج دیا جائے۔ میرے پاس بھی وہ اسی مقصد سے آئے تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور اپنے سپاہی کو بلایا اور اسے کہا کہ گاؤں کے نمبردار اور وریم سنگھ کے گھر سے اس کے کسی بھائی وغیرہ کو لے کر آؤ، میں خود ان سے پوچھوں گا۔ فوجیوں نے کچھ دیر بیٹھ کر واپسی کی راہ لی اور جاتے ہوئے مجھے پھر تاکید کر کے گئے کہ میں انہیں اپنی تفتیش سے باخبر رکھوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سپاہی کو وریم سنگھ کے گھر بھیجا۔ وہ وریم سنگھ کے بھائی اور اجیت سنگھ کو لے کر آ گیا۔ وریم کا گھرانہ کسان گھرانہ تھا۔ ماں بوڑھا تھا لیکن اپنے دونوں ہی بیٹوں کے ساتھ مل کر کھیتوں پر مزدوری اور محنت مشقت کرتا تھا۔ بھلے ماس اور شریف آدمی کی طرح ہی مجھے یہ اجیت بھی نظر آیا۔ وہ شاید کھیتوں سے واپس ہی آیا تھا جب سپاہی اسے تھانے لے کر آ گیا، کیونکہ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور الیا ایسا تھا جیسے سخت محنت کر کے آیا ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ وریم سنگھ چھٹی پر آیا تھا تو ابھی تک واپس اپنی چھاؤنی نہیں پہنچا، کہاں گیا ہے وہ؟ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ وریم کا اتنا واپس نوکری پر نہ جانا جرم ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارا بھائی کسی رشتہ دار کے گھر چھپا ہوا ہے یا پھر اپنا اتا پتہ بتا کر گیا ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ جب وہ مل گیا تو گرفتار ہو جائے گا۔ اجیت یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، پھر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھیا وریم سنگھ چھٹی پر آیا تھا لیکن وہ تو واپس چلا گیا ہے، اپنی نوکری پر وہ کہیں بھاگا نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چھاؤنی تو اسے فوجی تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ چھاؤنی نہیں گیا۔ میری اس بات سے جی زیادہ پریشان ہوا۔ سرکار آپ میری بات مان جائیں نا، وریم گھر سے واپس نوکری پر ہی گیا تھا۔ جس دن وہ گیا اس دن باپو اور میں نے اسے اسٹیشن چھوڑ کر آنا تھا، لیکن اس کی گھر والی اور وہ خود کہنے لگے کہ وہ اکیلے ہی جائیں گے۔ باپو نے مجھے کہا ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہی جانے دو۔ وریم اور اس کی گھر والی اور میری بھرجائی سندھیا پیدل ہی اسٹیشن چلے گئے۔ سندھیا سے پوچھ گچھ کر لیں آپ، وہ خود اسٹیشن پر جا کر ریل گڈی پر چڑھا کر میرے بھیا کو آئی تھی۔ بڑا عجیب معاملہ تھا میرے لیے۔ اب فوجی کہہ کر گئے تھے کہ وریم سنگھ آیا نہیں اور اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ گھر سے نوکری پر ہی گیا ہے اور اس کی بیوی اسے خود اسٹیشن تک چھوڑنے گئی تھی۔ اب دو ہی صورتیں بچی تھیں کہ اگر وریم سنگھ بھاگا ہے تو اس نے ضرور اپنی بیوی کو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، یا اس کی بیوی بھی بے خبر ہے تو وریم گاؤں اور چھاؤنی کے درمیان ہی کہیں غائب ہو گیا ہے یا پھر مارا گیا ہے۔ میرا اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہو گیا۔ میں نے اجیت سے کہا کہ وہ اپنی بھرجائی کو لے کر آ جائے۔ اجیت گھر جا کر بھرجائی کو لے کر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ یہ گاؤں کی عورتوں سے ذرا مختلف نظر آ رہی تھی۔ دیہاتی عورتیں دیکھنے میں ہوشیار نہیں لگتی، پر یہ عورت شکل سے ہی ہوشیار اور چالاک لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا اور سیدھا سوال کیا کہ وریم سنگھ اور تم اسے اسٹیشن تک چھوڑنے گئے تھے، وہاں تک تمہارے ساتھ تھا اور اس کے بعد غائب ہو گیا، وہ جہاں کہیں ہے یا تمہیں بتا کر گیا ہے؟ وہ میرا سوال سن کر میری طرف دیکھتی رہی جیسے سوچ رہی ہو کہ جواب کیا دے۔ پھر کہنے لگی ہم دونوں اسٹیشن گئے تھے، ہم وہاں گاڑی کے انتظار میں بیٹھے رہے اور جب گاڑی آ گئی تو وریم اس میں بیٹھ گیا اور میں اس کے چلنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر گاڑی گئی تو میں واپس گاؤں آ گئی۔ وہ تو مجھے نوکری پر جانے کا بتا کر ہی گیا ہے جی۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ عورت یا تو سچی ہے، اسی لیے بڑی یقین کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور اگر معاملہ خراب ہے تو بڑی پکی ہے۔ اس طرح کی عورتوں کو توڑنا اتنا ہی اور ایسے ہی مشکل ہوتا ہے جس طرح پیشہ ور مجرموں کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر عورت اپنے عورت ہونے کا فائدہ بھی تو اٹھاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے سختی نہ کی تو شاید یہ اصل بات نہ بتائے، اس لیے میں نے سخت لہجے میں اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور کل اجیت کے ساتھ آ کر مجھے بتانا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے
وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ میاں بیوی واقعی اسٹیشن گئے تھے یا نہیں؟ وریام گاؤں سے ہی غائب ہو گیا ہو اور تم نے کوئی کہانی گڑھی ہو کہ تم خود اسے گاڑی پر چڑھا کر رہی تھیں۔ بہرحال اجیت اسے بازو سے پکڑ کر گھر لے گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ کسی بھاگنے والے فوجی کا عام معاملہ نہیں، بلکہ مجھے اس میں کسی جرم کی بو آ رہی تھی۔ سندھیا کو دیکھ کر مجھے نہ جانے یہ کیوں احساس زیادہ ہو جاتا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے جس معاملے میں یہ عورت بھی ملوث ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوسرے دن میں تھانے آیا تو سارا دن میرا کاموں میں گزر گیا۔ شام کے وقت مجھے یاد آیا کہ اجیت اور سندھیا نے میرے پاس آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلوایا اور کہا کہ اس فوجی کے گھر آدمی بھیجو اور اس کے بھائی کو بلاؤ۔ وہ آیا نہیں۔ سپاہی نے آدمی بھیج دیا۔ میں انتظار کرتا رہا اور گھر جانے ہی والا تھا کہ سپاہی اجیت کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے اجیت سے پوچھا وہ اکیلا کیوں آیا ہے، اپنی بھرجائی کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ اسے جو باتیں میں نے پوچھی تھیں ان کا جواب اس نے مجھے دینا تھا۔ اجیت نے اپنی آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی، وہ خاموش تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ پوچھنے پر کہنے لگا، کل جب یہاں سے واپس ہم گھر گئے تو بھرجائی بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے رات روٹی بھی نہیں کھائی، کہنے لگی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ پھر میں ایسا سویا کہ دیر سے ہی اٹھا۔ میں نے بھرجائی کی چارپائی خالی دیکھی۔ میں نے سمجھا کہ باہر گئی ہے، ابھی آ جائے گی، لیکن جب سورج کافی چڑھا آیا تو مجھے پریشانی ہوئی۔ باپو اور ماتا بھی پریشان ہو گئے۔ میں اسے تلاش کرنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاؤں کے سارے ہی گھروں میں گیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ میری پریشانی میں آپ کے پاس نہیں آیا کہ بھرجائی کو ہی بس تلاش کرتا رہا۔ اجیت نے جو مجھے بات بتائی تھی، مجھے تو پہلے ہی اس عورت پر شک تھا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھی تو پھر اسے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی۔ اب میرے پہلے والے شک تمام پکے ہو گئے۔ میں نے سوچا اگر وریام خود غائب ہوا ہے تو اس عورت کو پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، اور اب یہ بھی اس کے پاس چلی گئی ہے، اور اگر وریام خود غائب نہیں ہوا تو بھی اس عورت کو معلوم ہے، اور کیا پتا کہ اس کے غائب ہو جانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہو۔ میں نے جی سے کہا کہ تم اپنی بھرجائی کو تلاش کرنا ہی ہے، لیکن یہ بھی اب بہت ضروری ہو گیا کہ جب تک وہ نہیں ملتی مجھے آ کر بتاتے رہنا کہ تم کہاں کہاں اسے تلاش کر رہے ہو۔ اجیت چلا گیا۔ وہ کب بھرجائی کو تلاش کر کے لاتا ہے، وہ اسے ملتی بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات میرے دماغ پر سوار ہو گئی کہ وریام سنگھ کہاں چلا گیا ہے۔ میرا ذہن بار بار بھٹک کر اس طرف چلا جاتا کہ اسے قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ جب میں یہ بات سوچتا تو اسے تلاش کرنے کی دھن میرے ذہن پر اور بھی سوار ہو جاتی۔ اجیت کو گئے کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا جب مجھے سخت بے چینی ہو گئی۔ اس طرح تو بات خو کھاتے چلی گئی ہے۔ اگر اجیت واپس ہی نہیں آتا تو کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ اسی بے چینی میں نے خود اجیت کو بلوایا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ سندھیا کہیں نہیں ملی، کسی رشتے دار کو بھی نہیں معلوم۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ وہ مزید تلاش نہیں کر سکتا، اس کے کھیتوں کے کام میں حرج ہو رہا ہے۔ میں نے سپاہی سے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے۔ ہدیڑ عمر کا یہ کانسٹیبل آدمی بہت سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ کسی بدماش کا معاملہ ہوتا تو ہمیں کوئی مقبل لے آتا، چونکہ یہ عورت کا معاملہ ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کس طرح کی عورت ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں، کیونکہ اس کے خاوند کے گم ہو جانے کے بعد جس طرح کے واقعات ہوئے ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس عورت کا بھی کوئی تعلق ہے۔ میرے نزدیک اس کا کردار مشکوک ہے، اس لیے میں وہ عورت آپ کے پاس یہاں لاؤں گا جسے گاؤں کی عورتیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور وہ ان کے گھروں میں لڑائیاں ہو جانے کی وجہ بن چکی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیسی عورت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے لے آؤ اور میری اسے بات کروا دو۔ وہ اسی وقت چلا گیا۔ 1-2 گھنٹے بعد واپس آیا، عورت اس کے ساتھ تھی۔ درمیانی عمر کی اس عورت نے اپنا نام رکمنی بتایا، اسی گاؤں میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، شادی نہیں کی تھی۔ سپاہی کے بقول اچھے کردار کی نہیں تھی، شاید شادی نہ ہونے کی بھی یہی وجہ ہو۔ بہرحال مجھے اس کے کردار سے کیا لینا تھا، مجھے تو سندھیا کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ یہ بات میں نے اس سے بھی پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ وہ پتہ کر کے بتائے گی۔ بڑی باتونی عورت تھی، ایک بات شروع ہو جاتی تو چپ ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی گاؤں کی ایسی ایسی باتیں سنانے لگ گئی جو میں نے اسے پوچھی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف سندھیا کے بارے میں ہی جاننا ہے، وہ کہاں نکل گئی ہے
اور کیسی عورت ہے۔ اس بات کو 2-3 دن گزر گئے۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی یہ تو پتہ نہیں کہ سندھیا کہاں ہے، لیکن جو بات مجھے معلوم ہے میں وہ بتانے آئی ہوں۔ جس آدمی کے ساتھ سندھیا کے تعلقات ہیں اسے جانتی ہوں، اور جس دن میں پہلے آپ کے پاس آئی تھی اسی دن بتا دینا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمت نہیں پڑی۔ گھر جا کر سوچا ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگا۔ ہمارے اسی گاؤں کا آدمی ہے جا کر، سندھیا اس سے ملتی ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے اور جانتی بھی ہوں کہ جا کر بڑا ہی خراب آدمی ہے۔ وہ جس عورت سے ملتا ہے سمجھ لیں کہ وہ خراب عورت ہے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رک گئی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ خود بھی جا کر کو جانتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھیا نے اپنے گھر والے کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے جا کر کے ساتھ دوستی بنا لی ہے۔ وہ رام 2 مہینوں کے بعد چھٹی پر آتا تھا اور سندھیا جا کر کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ مریم سنگھ جانتا ہے کہ جا کر سندھیا کے تعلقات ہیں۔ میں نے پوچھا، اس نے کہا اس بات کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جن دنوں مریم سنگھ چھٹی پر آیا ہوتا ہے سندھیا زیادہ عرصہ گھر میں ہی رہتی ہے۔ اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلقات مریم نہیں جانتا ہوگا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے پتہ ہے کہ یہ تعلقات ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جس آدمی نے جو جرم کیا ہوتا ہے آپ اسے کسی نہ کسی طرح پکڑ ہی لیتے ہیں، آپ کو یہ کام آتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری باتیں ایک عورت کی نظروں سے چھپ کیسے سکتی ہیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ ایسی باتیں تو چھپی رہ ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی ایک عورت کی نگاہوں سے جو چلتی پھرتی رہتی ہو۔ ایسی عورتوں کی نگاہ گھروں کی دیواریں بھی نہیں روک پاتی۔ میں نے سپاہی کو بلا کر کہا کہ کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ بھیج دو اور اسے ایک آدمی کا یہ عورت گھر دکھا دے گی۔ وہ سپاہی صرف جا کر یہ گھر دیکھ کر آئے، مجھے بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ سپاہی سمجھ گیا، کہنے لگا میں آدمی بھیج دیتا ہوں۔ اس نے اس عورت کو میرے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب رکمنی نے مجھے ایک نہی راہ پر لگا دیا تھا۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ رکمنی کی دکھائی ہوئی یہ راہ بالکل ٹھیک جگہ جائے گی۔ جو آدمی غلط غائب ہوا تھا وہ مخبر نہیں تھا اور نہ ہی سے کوئی جیب میں ڈال کر لے گیا ہو۔ وہ فوجی جوان تھا، اسے کوئی ورغلا کر تو غائب کر سکتا ہے مگر دوسری کوئی صورت نہیں۔ اور اگر سندھیا کے کسی سے تعلقات تھے تو ورغلانا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ورغلانے والا کون تھا۔ میں غور و فکر کرنے لگا۔ چاکر کو میں چاہتا تو سیدھے سادے جا کر منگڑ کر تھانے لے آتا یا پھر سپاہی بھیج کر منگوا لیتا، لیکن اس طریقے کی بجائے چھپ کر دیکھنا اور رنگے ہاتھوں پکڑنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح کروں گا۔ شام ہوئی تو میں نے سر پر پگڑی باندھی، حلیہ بدلا اور دیہاتیوں جیسے لباس میں گاؤں کی اس دکان پر چلا گیا جہاں سودا بھی بکتا تھا۔ جس طرح آج کل ہوٹل ہوتے ہیں اسی طرح وہ چوری چھپے شراب بھی ملتی تھی۔ جا کر کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس کماش کا آدمی ضرور ایسے اڈے پر جاتا ہوگا۔ میں دکان پر جا کر اس کے سامنے بڑھ کے درخت کے نیچے بچھی بہت سی چارپائیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد دکان پر بیٹھے ہوئے لالے سے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، کیا دارو مل جائے گی؟ اس نے کہا، پردیسی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ مسافر ہو؟ اس لالے نے اپنی پگڑی کے پلو سے منہ پہنچتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک رومال سا اپنی ٹین پر پگڑی کی طرح باندھ رکھا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلا دیا۔ لالے نے میرے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر کسی کو آواز دی۔ ایک سوکھا سڑا لڑکا اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ لالے نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، جا کر آیا ہے؟ اس لڑکے نے انکار میں سر ہلا دیا۔ دکاندار لالے نے آہستہ سے اسے گالی دی، پھر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میرے پاس جل پانی ختم ہو گیا ہے، وہ آدمی نہیں ہے جس سے یہ ملتا ہے۔ میں نے لالے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جیسے کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں، اور میں وہاں سے چل پڑا۔ پھر میں سیدھا تھانے واپس آیا۔ سپاہی سے کہا کہ مجھے وہ سپاہی میرے ساتھ کرو جو جا کر کا گھر دیکھ کر آیا تھا، اور سپاہی کو ساتھ لے کر میں جا کر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں خود گھر کے باہر کھڑا رہا اور سپاہی سے کہا کہ اندر کود جاؤ اور دروازہ کھول دو، اور اگر کوئی اندر ہو تو اسے باہر لے آؤ۔ وہ دیوار سے اندر کود گیا اور دروازہ کھول دیا۔ اچھا خاصا کھلا صحن نظر آ رہا تھا جس میں ایک طرف درختوں کے جھنڈ تھے، شاید 3-4 درخت ایک ہی جگہ اگے ہوئے تھے۔ باہر والے دروازے کی طرف 3-4 کچے کمرے تھے جن کے لکڑی کے دروازے بند تھے۔ یہ ایک بہت بڑا صحن تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر صاحب باحیثیت آدمی تھا، اور اس کے پیشے کا تو مجھے پتہ چل ہی چکا تھا کہ یہ بندہ
شراب کا دھندا کرتا ہے۔ خیر، میں نے کمرے کا دروازہ کھڑکھڑایا، کسی کے کھانسنے کی آواز آئی اور وہ دروازے کی طرف آیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا گھر، لیکن خاموشی تھی۔ جا کر کے اس گھر میں شاید کوئی رہتا نہیں تھا۔ کھانسی کی آواز دروازے کے قریب آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ یہ کوئی دیہاتی سا آدمی تھا جس نے ہاتھ میں موم بتی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے جا کر کو دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ جو کوئی بھی تھا جا کر نہیں تھا، کیونکہ یہ حدیڑ عمر آدمی تھا، بابا ہونے کے قریب تھا۔ سندھیا جیسی جوان عورت کے ساتھ کے تعلقات ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ کا چھچا بنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے آرام سے ایک طرف کیا اور اندر چلا گیا۔ سپاہی میرے پیچھے تھا۔ اندر جیسا کہ دیہات کے گھروں میں ہوتا ہے چارپائیاں تھیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بابا بھی مڑ کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بتی ایک طرف رکھ دی۔ وہ ابھی تک چپ تھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ میں نے اسے بات کی، جا کر کہاں ہے؟ اس نے کہا 2 دن پہلے کہیں گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کہیں جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تم ہو کون؟ مرہمدار، جا کر کا زمینوں کا حساب کتاب رکھتا ہوں۔ اس نے مجھے چاچا بنایا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ سندھیا بھی غائب تھی اور اب یہ جا کر بھی۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ بے گناہ ہیں اور ان کا مریم کے گم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دونوں غائب کیوں ہو گئے؟ تو مجھے رکمنی کی بات کا یقین ہو گیا کہ سندھیا اور جا کر میں کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ مجھے نہیں یاد کتنے دن گزرے، لیکن کافی دنوں کے بعد مجھے سپاہی نے بتایا کہ جا کر گھر آ گیا ہے۔ مجھے یہ بات گاؤں میں اپنے مخبر سے معلوم ہوئی تھی۔ جا کر کو گھر آ کر ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے، کیونکہ اس بابے نے ہمارے وہاں آنے اور اس کے پوچھنے کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ غائب ہو جاتا، اسی لیے میں کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سپاہی کو کہا کہ 3-4 آدمی اس کے گھر بھیج دو جو اسے پکڑ کر لے آئیں۔ بندے ہوشیار ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جا کر بھاگ جائے۔ سپاہی نے جو آدمی بھیجے تھے وہ واقعی ہوشیار تھے۔ انہوں نے جا کر کو میرے سامنے پیش کر دیا اور میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، بھاری ڈیل ڈول، وہ اچھا خوبصورت مرد تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا کہ سندھیا کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ بھونکچا سا رہ گیا۔ شاید اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ میں نے اسے اس لیے تھانے بلایا ہے۔ واقعی حیران ہوا یا نہیں، لیکن مجھے نظر ایسا ہی ہے کہ وہ میری بات سن کر پریشان سا ہو گیا ہے۔ اب یا تو وہ مکر کر رہا تھا یا پھر بے گناہ تھا۔ بہرحال میرا سوال سن کر وہ پہلے گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا کون سندھیا؟ میرا اسے کیا تعلق ہے؟ اور یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے سیدھی راہ پر ڈالنے کا یہ ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے ہاتھ گھما کر ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ اس کا سر گھوم گیا۔ تم نہیں جانتے کہ سندھیا کون ہے؟ اگر نہیں پتا تو چلو ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ مریم فوجی کی گھر والی جو۔ میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ وہ بول پڑا، مریم کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کی گھر والی سے میرا کیا تعلق ہے؟ تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، لیکن مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ تمہارا اور مریم کی بیوی سندھیا سے تعلق کیا ہے، اور اس کے گھر والے بھی شک کر رہے ہیں کہ تم ہی نے اسے کہیں غائب کر دیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ مریم کی بات کرنے کی بجائے یہ پتہ یہ پھینکا کہ اس نے سندھیا کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ اتنا ظاہر کرنے لگا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، جو میں مرضی کہتا رہوں۔ اس کے اس انداز نے مجھے گرمی چڑھا دی اور میں نے اسے کمرے میں لے جا کر اچھی طرح دھنک دیا۔ جس طرح کا وہ خسرو آدمی تھا، ایسے لوگ اسی طریقے سے قابو آتے ہیں۔ دھلائی کے بعد اسے عقل آئی کہ وہ تھانے میں ہے، اپنی حویلی میں نہیں۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ مریم کی گھر والی سندھیا کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا گھر والا فوجی ہے، چھٹی پر آتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو اس کی میرے ساتھ دشمنی ہو گئی ہوتی، لیکن آپ پورے ہی گاؤں سے یہ بات پوچھ لیں، میرا تو اس کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، نہ ہی میں کبھی مریم کے ہوتے ہوئے اس کے گھر گیا ہوں۔ میرا سندھیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر وہ کہیں غائب ہوئی ہے تو میرا اس سے کیا تعلق؟ اور رہی بات یہ کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہیں غائب کر دیا ہے، تو سراسر بکواس کرتے ہیں وہ۔ ابھی شاید
وہ مجھ پر کرم کر رہے ہیں کہ صرف سندھیا کے ساتھ ہی میرا نام لیا ہے، کل کو وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ شاید مریم کو غائب بھی میں نے ہی کر دیا ہے۔ اس چھاؤنی سے اٹھا کر لے گیا ہوں۔ مریم اور سندھیا کوئی گڈا گڈی نہیں ہے کہ میں اٹھا کر لے جاؤں۔ جناب مریم کے گھر والے بڑی ڈھونگی ہیں، ذرا مریم کے بھائی کو چتر لگائیں تو وہ بتا دے گا کہ سندھیا گئی کہاں ہے۔ مجھ غریب کو تو آپ نے خام خواہ پکڑ لیا ہے۔ جاگر نے جس طرح یہ بات کی اس سے میں بھی ڈاما ڈول ہو گیا۔ کیا پتا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ بے گناہ ہو۔ میں نے اسے صرف اس عورت کے کہنے پر پکڑا تھا جس کا اپنا کردار بھی بہت مشکوک تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگر کے ساتھ اپنی کوئی دشمنی رکھتی ہو اور اس نے یہ موقع غنیمت جانا ہو بدلہ لینے کا۔ خیر، میں نے جاگر کو 2 دن اپنے پاس رکھا اور مسلسل پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن اس سے کچھ نہیں نکلا۔ یا تو وہ بے گناہ تھا یا پھر بڑا ہی سخت آدمی تھا۔ میں نے اس پر وہ ہر عربہ آزمانے کا فیصلہ کیا جو اسی طرح کے سخت جان لوگوں پر آزماتا رہا ہوں، اور یہ عربہ کامیاب بھی ثابت ہوا۔ مجھے تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، اور جب وہ خود کو آزاد سمجھنے لگے اور غلط حرکت کرے گا تو پھر میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ اسی خیال سے میں نے جاگر کو آزاد کر دیا۔ جاگر کو چھوڑ کر میں نے وریام کے بھائی اجیت کو سامنے رکھا۔ کیا یہ شخص وریام کی گمشدگی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ جائیداد وجہ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی گھریلو جھگڑا۔ اجیت غیر شادی شدہ تھا، اسے دولت کی طلب بھی ہو سکتی تھی۔ ایسے غیر شادی شدہ آدمی شراب جوئے کی لت میں پڑ جائیں تو جائیدادیں بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے اس کی وریام نے مخالفت کی ہوگی اور اس نے وریام کو کہیں غائب کر دیا ہو، یا پھر سندھیا کے ساتھ تعلقات ہوں۔ میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے تھے جہاں بھابھی کو اس کے دیور وہ احترام نہیں دیتے۔ اپنا شک مٹانے کے لیے میں نے اجیت کے باپ بھجن سنگھ کو بلایا اور پورے 2 دن اسے میں جرح کرتا رہا۔ مجھے کوئی ایسی ویسی بات نظر نہیں آئی کہ اجیت اور وریام میں کوئی جھگڑا یا دشمنی ہو۔ سندھیا کے ساتھ اس کا ہنسی مذاق ضرور تھا، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ وریام کو میں نہ جانے کب تک تلاش کرتا رہتا، لیکن اسی گاؤں کے فوجا سنگھ نے میری مشکل کو دور کر دیا۔ میں تو صبح تھانے آیا ہی تھا، یہی آدمی میرا انتظار کر رہا تھا۔ سپاہی بھی مجھے دیکھتے ہی آ گیا، کہنے لگا کہ یہ آدمی ایک لاش ملنے کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی۔ فوجا سنگھ نام کا یہ آدمی اپنے ایک رشتے دار کو گاڑی پر سوار کرانے اسٹیشن گیا تھا۔ راستے میں واپسی پر وہ اسٹیشن کے پاس ویران جگہ کنویں کے پاس تھک کر آرام کرنے بیٹھ گیا، لیکن اسے بدبو سی محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید قریب ہی کوئی مرا ہوا جانور ہوگا، لیکن انجانے احساس کے تحت اس نے کنویں میں جھانکا۔ بدبو اسی جگہ سے آ رہی تھی اور یہ کسی جانور کی نہیں بلکہ انسان کی لاش سے اٹھ رہی تھی۔ فوجی کو مرے ہوئے آدمی کی بھی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھیں، یہ ٹانگیں کنویں کی دیوار کے ساتھ اوپر کی طرف کو اٹھی ہوئی تھیں۔ فوجی نے دوبارہ وہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں سمجھا اور بھاگم بھاگ گاؤں واپس آ گیا۔ وید تلسی رام نے اسے گاؤں جانے کا کہا اور فوجا سنگھ میرے پاس آ گیا۔ میں نے فوجا سنگھ سے کہا کہ جاؤ بندے لے کر آؤ۔ اسے گاؤں جانا ہی نہیں پڑا۔ تھانے سے باہر ہی گاؤں کے 8-10 آدمی کھڑے تھے جو فوجے کی وید کو سنائی ہوئی کہانی سن کر اس کے پیچھے تھانے چلے آئے تھے۔ میں نے وہی آدمی ساتھ لے کر فوجے کو آگے لگایا اور اس ویران کنویں پر پہنچ گیا۔ یہ کنویں کسی پرانی عمارت کا حصہ رہا ہوگا، کیونکہ اس عمارت کے کھنڈر ابھی تک موجود تھے۔ گاؤں کے آدمی بڑے ہوشیار تھے، وہ اسٹیشن سے جا کر کلیوں سے رسیوں کا بندوبست کر لائے۔ اس طریقے سے انہوں نے لاش کنویں سے نکالی کہ میں حیران رہ گیا۔ دیہات میں اکثر جانور کنووں میں جا گرتے ہیں اور دیہاتی انہیں نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے لاش بھی اس طریقے سے باہر نکال دی۔ اسے سخت بو اٹھ رہی تھی، چہرہ بگڑ کر عجیب طرح کا ہو گیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ شناخت کریں، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ پھر میں نے ان میں سے 2 آدمی گاؤں بھجوا دیے کہ وہ وہاں جا کر بتائیں کہ لاش ملی ہے، جو چاہتا ہے عقل شناخت کر لے۔ اجیت بھی آ گیا، وہ لاش کو ادھر ادھر سے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ وہ رونے لگ گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا تم نے اسے پہچان لیا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، دوسرے سے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ پھاڑ دیا ہے۔ گویا یہ مرنے والا وریام سنگھ ہی تھا۔
جس آدمی کی مجھے اور فوجیوں کو تلاش تھی وہ مل گیا تھا، لیکن مردہ حالت میں، اور حالت بھی ایسی کہ میں نے جی سے کہا کہ میں جاتا ہوں، تم نے اس کا جو کرنا ہے کر کے فارغ ہو کر میرے پاس آ جانا۔ تھانے جا کر میں نے کاغذات بنوائے۔ فوجی جو مجھے پتہ دے کر گئے تھے اس اطلاع پر تلاش کا کام تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے بڑا کام شروع ہو گیا تھا۔ مریم سنگھ خود تو اس کنویں میں جا کر نہیں سو گیا تھا نا، اسے کسی نے اس کنویں میں پہنچایا تھا، وہ قتل ہوا تھا اور اب مجھے اس کے قاتل کو پکڑنا بھی تھا نا۔ اگلے 2 دن بڑی مصروف گزرے۔ فوجی بھی آ گئے تھے، وہ اجیت سے مل کر میرے پاس آئے، کاغذی کارروائی ہوئی۔ اجیت بھی کریا کرم سے فارغ ہو کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پرچہ درج کروائے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس نے پرچے میں سندھیا کو اپنے بھائی کی قاتلہ نامزد کر دیا۔ مریم سنگھ کے قتل میں نامزد ملزمہ سندھیا غائب تھی، اور اس کا عاشق جو میرے نزدیک ابھی تک مشتبہ تھا وہ بھی غائب ہو جاتا تو میرے پاس کیا بچتا۔ اس لیے میں نے جا کر کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ مریم کے قتل میں ملوث تھا تو اب مریم کی لاش مل جانے کے بعد وہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ اسی خیال سے میں نے رکمنی کو بلا کر ہوشیار کر دیا اور اسے خاص تاکید کی کہ وہ جا کر پر نظر رکھے۔ وہ جا کر جیسے شوقین مزاج آدمی کے گھر بلا روک و ٹوک جا نکلتی تھی، اس لیے دوسری طرح کی نگرانی کے مقابلے میں اس کی یہ نگرانی زیادہ مؤثر ہو سکتی تھی۔ تاہم میں نے صرف رکمنی پر ہی تکیہ نہیں کیا، بلکہ جا کر کے گھر کے باہر اپنے سپاہیوں کا پہرا بھی لگا دیا۔ چلتے پھرتے یہی سپاہی عام طور پر نظروں میں نہیں آتے، کچھ کے پیشہ ور ہوتے ہیں، اس لیے اپنا کام بہتر طریقے پر کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ عام آدمی زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مریم سنگھ کے معاملے میں بھی وہ ناکام رہے اور رکمنی کامیاب ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب رکمنی میرے پاس تھانے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہی وقت ضائع نہیں کیا، کہنے لگی، سندھیا جا کر کے گھر آئی ہے۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں بولنے دیا۔ اس نے کالی چادر سے جسم کو ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن وہ اپنی چال میں کسی طرح چھپا نہیں سکتی تھی، کم از کم مجھ سے نہیں۔ میں جا کر کے گھر سے 2 گھر آگے تھی۔ میں جھٹ اس کے گھر کی ڈیوری میں گھس گئی۔ سندھیا مجھے دیکھ ہی نہیں سکی۔ وہ جا کر کے گھر میں گئی اور میں بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اندر جاؤں، لیکن پھر آپ کی طرف چلی آئی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت موقع اچھا ہے، چل کر دونوں کو ہی پکڑ لیں۔ میرا جو شک تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس خیال سے میرے جسم میں سنسنی سی پیدا ہو گئی کہ جا کر کو چھوڑ کر میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ جا کر نے مجھ سے آزاد ہوتے ہی کام کو شروع کر دیا، اور مریم کی لاش ملنے کے بعد سندھیا بھی جہاں کہیں تھی نکل آئی۔ اسے لاش ملنے کی اطلاع کس نے دی؟ کیا جا کر نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جا کر کا اس دوران سندھیا سے پورا رابطہ تھا۔ یہاں تھانے بیٹھ کر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے رکمنی سے کہا کہ وہ یہیں ٹانگے میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 سپاہی ساتھ لیے اور جا کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار ہم میں سے کسی کو دیوار کے راستے اندر نہیں جانا پڑا، بلکہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازہ کھڑکائے بغیر ہی سپاہیوں کے ساتھ اندر گھس گیا۔ سین میں ہی جہاں درخت اگے ہوئے تھے وہاں مجھے چارپائی پر مرمدار بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گیا۔ قریب آتے ہی میں نے اسے پوچھا کہ جا کر کہاں ہے؟ وہ جی کوٹھے کے اندر ہے۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور کچے کمروں کی طرف بڑھا۔ ایک چارپائی پر وہ گاؤں تکیا لگایا جا کر نیم دراز تھا اور حقہ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً چارپائی سے ٹانگیں نیچے کی، جوتی پہنی اور کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی آئی۔ میں اسے اسی طرح حیران چھوڑ کر باہر کی طرف آیا اور سپاہیوں کو آواز دی کہ باہر والا دروازہ بند کر کے گھر کی اچھی طرح تلاشی لو، اور اگر کوئی عورت ہو تو اسے باہر نہیں جانے دینا، پکڑ کر اسے میرے پاس لے آؤ۔ جاکر والا یہ کمرہ تو خالی تھا۔ جا کر کہنے لگا، جناب کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ سندھیا کو جو بھی یہاں آئی تھی، تم نے اسے کہاں چھپا دیا ہے؟ آپ سے کسی نے غلط کہا ہوگا، سندھیا یہاں نہیں ہے اور نہ ہی میرا اسے کوئی تعلق ہے۔ میرا خون کھول گیا۔ یہ رکمنی مجھے بیوقوف بنا رہی ہے یا پھر یہ جا کر بنا رہا تھا؟ مجھے تماشا بنا رکھا تھا ان لوگوں نے۔ یہ خیال آتی میں نے جا کر کو گلے سے پکڑا اور شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں سپاہی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ سارا یہ گھر چھان مارا ہے، کوئی عورت نہیں ہے یہاں۔ میں سوچنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھیا یا تو یہاں پر آئی ہی نہیں، یا پھر آئی ہے تو آ کر نکل گئی ہے۔ اب یہ جا کر ہی بتا سکتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور اس سے پوچھنے کے لیے میں اسے ایک بار پھر تھانے لے گیا۔ جا کر کو تھانے لا کر میں نے خود اس کا بھرکس نکالا۔
میں ان سے پوچھتا کہ اس نے سندھیا کو کہاں غائب کیا ہے۔ میرے تمہارے گھر جانے سے پہلے وہ تمہارے ہی گھر میں موجود تھی، تم نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ تم اور سندھیا ملے ہوئے ہو اور تم لوگوں نے وریام سنگھ کو مارا ہے، تم اس کے قتل کا اقرار کر لو۔ میری مار کے باوجود جا کر مان نہیں رہا تھا کہ اس نے اور سندھیا نے مل کر وریام سنگھ کو مارا ہے۔ جب اس نے حد سے زیادہ مار کھا لی اور اسے خود بھی معلوم ہو گیا کہ اب اس میں سکت نہیں رہ گئی تو کہنے لگا، واقعی جب آپ آئے اسے تھوڑی دیر پہلے سندھیا اس کے پاس آئی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں آئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ یہ بات کرنی تھی کہ میں اسے چھپنے کا کوئی ٹھکانہ دے دوں۔ گاؤں سے 6-7 میل پرے میری زمین ہے اور وہاں میرا چھوٹا سا ڈیرا ہے جہاں میرے 3 آدمی رہتے ہیں۔ سندھیا چاہتی تھی کہ میں اسے وہاں رہنے دوں، لیکن میں نے تو انکار کر دیا کیونکہ وہ آپ سے چھپتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اس نے امی سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا اور اس وقت وہ میرے ایک یار کے گھر چھپی ہوئی ہے اور اس اجیت کو سب کچھ پتا ہے کہ سندھیا کہاں پر ہے۔ میں نے سندھیا کو بتا دیا ہے کہ پولیس مجھے بھی پکڑ کر تھانے لے جا چکی ہے، اس لیے میرا اسے تعلق ختم۔ میرے انکار کے فوراً ہی بعد وہ میرے گھر سے چلی گئی۔ تمہارا اور سندھیا کا آخر تعلق کیا ہے؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا کہ اصل میں سندھیا اجیت کے خراب ہے اور مجھے اس کا پتہ چل گیا کیونکہ وہ فوجی تو بہت دیر سے گاؤں چھٹی پر آتا ہے اور میں نے کئی بار اجیت اور سندھیا کو زمین پر پکڑا بھی ہے، اسی لیے سندھیا مجھے خاموش کرنے کے لیے میرے پاس بھی آتی رہتی ہے۔ بس جناب، میں نے آپ کو سچی بات بتا دی ہے، اب آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رکمنی نے جا کر سندھیا کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہوتے ہوئے بھی سچ نہیں تھا اور اجیت کے بارے میں میرا جو شک تھا وہ صحیح نکلا۔ میں نے جا کر سے کہا کہ سندھیا ابھی تمہارے دوست کے گھر پر ہی ہوگی، تو مجھے وہاں لے کر چلو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سپاہی سے کہا کہ اجیت کو پکڑ کر یہاں لے آؤ اور میرے آنے تک کہیں جانے نہ دینا۔ سپاہی کے نکلنے سے پہلے ہی میں اور جا کر اس کے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سندھیا چھپی ہوئی تھی۔ جا کر پہلے مجھے اپنے گھر لے کر گیا، وہاں اس کے سین کے درختوں کے پیچھے بنے ہوئے کمرے میں سے اس کا ملازم 2 گھوڑے نکال لایا۔ یہ کمرہ اس کا استبل تھا، بڑے ہی خوبصورت گھوڑے تھے، بالکل ہوا کی طرح دوڑتے۔ جا کر کہنے لگا کہ کافی وقت لگے گا، پر مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اپنے علاقے میں ایسی خوبصورت جگہ تھیں جہاں میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا اور جس راستے پر ہم جا رہے تھے اس پر تو ہریالی بھی بہت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے گہری گہری گھنی گھاس میں راستہ بنا دیا گیا ہو۔ پتہ نہیں ہے کس زمانے پر کھدائی ہوتی رہی ہوگی، اس لیے کافی دور تک دونوں ہی طرف مٹی کے ٹیلوں کی شکل میں ڈھیر تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ جم کر پہاڑیوں جیسی شکل اختیار کر گئے اور ان پر جنگلی پھول اور جھاڑیاں اگائی تھیں۔ یہ راستہ زیادہ دور نہیں چلا، اس کے بعد ایک دم ایسے لگا جیسے ہم کسی پہاڑی علاقے سے نکل کر میدانی علاقے میں آ گئے ہوں، کیونکہ میرے سامنے بھوری مٹی والی خشک زمین تھی جس میں کہیں کہیں کیکر اور ٹہنی کے درخت نظر آتے۔ کسی جگہ کوئی کھال ہمارے راستے میں آ جاتی، ادھر ادھر فصل بھی کہیں نظر آ جاتی، بستی ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی تھی۔ جا کر کا کہنا صحیح تھا کہ کافی وقت لگے گا۔ جہاں تک ہم نے جانا تھا وہ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں راستے کی خوبصورتی کی وجہ سے وقت کا احساس کر ہی نہیں پایا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم تو کب کے چلے ہوئے ہیں۔ جا کر میرے سے تھوڑا سا آگے تھا، میں نے اسے وریام سنگھ کی بات چھیڑ دی کہ اسے قتل کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ جا کر کہنے لگا، میری وریام سے کیا دشمنی، اگر اس کی دشمنی ہوگی تو اجیت سے، کیونکہ دونوں زمین کے مسئلے پر جھگڑ پڑے ہیں۔ میں نے جا کر سے کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ دونوں ہی بھائیوں کا جھگڑا ہے، لیکن یہ سندھیا تمہارے پاس کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب تم نہیں دے رہے۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر جا کر کے خلاف شک ابھرنے لگا اور پھر ایک دم میرے حساب بھی ٹھنڈے سے ہو گئے۔ کہیں اس ذلیل نے مجھے کسی جال میں تو نہیں پھنسا لیا، مجھے یہ اسی جال میں نہیں لے جا رہا ہو کہیں۔ وہ مجھے ایک دم بڑا ہی شاطر آدمی لگنے لگا۔ میری چھٹیز بھی ایک دم بیدار ہو گئی۔ اتنی دور آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کوئی غلطی کرتی ہے، لیکن کیا غلطی کی ہے ذہن اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وقت میری حیوانی حس بیدار ہو گئی۔ جب کوئی جنگلی جانور کسی خطرے میں گر جاتا ہے تو زیادہ چوکس ہو جاتا ہے اور اس کی مزاحمت ایک دم سخت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یکایک مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میں اس کے ساتھ جا کر غلط تو نہیں کر رہا، اور میری حس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی خطرہ ہے۔ ایسے حالات میں فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور
کچی بستی کے گھر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب میرے دل کو تھوڑی سی ڈاس بندھی اور مجھے خیال آیا کہ میں بزدل تو نہیں ہو گیا کہیں۔ کچھ دیر پہلے جو میرے احساسات تھے مجھے ان پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ وہی جا کر اب مجھے کمزور نظر آنے لگا۔ بہرحال مستی قریب آ گئی تھی اور اس سے بہت پہلے وہ مکان بھی آ گیا جہاں مجھے جا کر لے کر جا رہا تھا۔ عام دیہاتی گھروں کی نسبت یہ پکا مکان تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ گارے کی بجائے اینٹوں کا بنا ہوا تھا جن کے اوپر ٹوٹے ہوئے شیشے لگے ہوئے تھے۔ یہ شیشے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ کیا کوئی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھ زخمی ہو جائے۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسی دیوار کسی خاص مقصد سے تیار کی جاتی ہے۔ اونچا ٹھوس لکڑی کا دروازہ جس کے سامنے جاکر نے گھوڑا روک لیا۔ ہم گھوڑوں سے اترے۔ جاکر نے دروازہ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظر اس پر پڑی تو مجھے بے نام سی بے چینی ہونے لگی۔ پہلوان نما یہ آدمی تھا اور ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ سر پر تو بالوں کا نشان ہی نہیں تھا اور سامنے کا ایک دانت بھی ٹوٹا ہوا تھا اور دوسرا کالا تھا۔ وہ شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگتا۔ میں اندازہ کرنے لگا کہ اس کے ساتھ بھڑنے کی مجھ میں طاقت ہے بھی یا نہیں۔ خیر، اس نے جا کر کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جا کر کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے دوست کا گھر ہے، لیکن وہ اس بے تکلفی سے اندر جا رہا تھا جیسے یہ خود اسی کا گھر ہو، اور اس کانے نے اسے اس طرح اندر جانے دیا جیسے وہ اس کا ملازم ہو۔ میں اندر سے بالکل تیار ہو گیا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مکان کا صحن کم تھا اور کمرے زیادہ نظر آ رہے تھے۔ جا کر آگے آگے چل رہا تھا اور کانا میرے ایک طرف۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر جا کر دائیں طرف مڑ گیا۔ یہ ایک برآمدہ تھا جو کمروں کے باہر چل رہا تھا۔ موڑ مڑتے ہی مجھے ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ یہاں برآمدے کے آگے بہت کھلا صحن تھا جس میں گھاس تھی اور پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھیں۔ صحن درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جس طرف سے ہم مکان کے اندر آئے تھے اندر سے یہ نظر نہیں آتے تھے۔ جا کر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں اس کی چال ڈال بالکل ہی بدل گئی، بالکل ایسے جیسے اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہو اور میں اس کے گھر میں ہوں۔ میں اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ کانا میرے پیچھے ہی تھا۔ کمرے میں موٹے موٹے پایوں والا تخت پوش پڑا تھا جس کی شکل مسیری جیسی تھی اور پیاسی لکڑی کی 3 کرسیاں پڑی تھیں۔ اینٹوں کا پکا فرش تھا۔ یہ مکان کسی نے کافی پیسے خرچ کر کے بنایا ہوگا۔ جا کر کی کمر میری طرف تھی اور منہ سامنے دیوار کی طرف۔ اسی حالت میں وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے چٹخنی چڑھا دی تھی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ راستے میں جو مجھے وحشت ہوئی تھی نا، اور جس چٹی اس نے مجھے خبردار کیا تھا، وہ اب سامنے آنے ہی والی تھی۔ جاگر نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے اس نے کسی کو کوئی اشارہ کیا ہو، اور ساتھ ہی کوئی تیزی سے میری طرف لپکا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ خطرے کی حالت میں انسان کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی غیر ارادی طور پر ایک طرف ہٹنے کے لیے حرکت کی، لیکن شاید مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اس کانے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اس کی بھینسے جیسی ٹکر سے میرے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ میں اڑتا ہوا مسیری پر جا گرا اور ابھی کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا کہ چھانٹے کی ہوا کا کاٹنے کی آواز آئی اور چھانٹا جھڑاپ کی آواز کے ساتھ میرے منہ پر لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس طرح میرے منہ پر پھیر دیا۔ میں نے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ درد کی لہر میرے اوپر والے دھڑ میں پھیل گئی تھی اور پھر مجھ پر چھانٹے برسنے لگے۔ پتہ نہیں یہ جھانٹا کس کے پاس تھا، کانے نے یا پھر جا کر نے رسے سے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے کانوں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں صاف طور پر آوازیں سن رہا تھا۔ جا کر کمرے سے باہر جا رہا تھا اور اس نے کانے سے کہا کہ اسے میں وہیں بند رکھوں، میں اسے لے جا رہا ہوں، دھیان سے رہنا، باہر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ ان کے قدموں کی آوازیں بھی آہستہ ہوتی ہوتی بند ہو گئیں اور گہری خاموشی چھا گئی۔ میں اس کمرے میں ایک چوہے کی طرح بند ہو چکا تھا۔ میرے دھانے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں۔ جا کر مجھے چکر دے گیا تھا اور اب میرا ذہن صاف ہو چکا تھا کہ جا کر کیا چیز ہے۔ مجھے اب یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ قید کی حالت سے فرار کے لیے ضروری تھا کہ میرا دماغ ٹھنڈا رہے تاکہ میں اچھی طرح سے سوچوں۔ کانے اور جھاکر کی شکل سامنے آئی تو میرا خون کھول جاتا، جی چاہتا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ بڑی مشکل سے دماغ کو ٹھنڈا کیا۔ باہر صحن میں لگے درختوں پر پرندے بول رہے تھے۔ مجھے اپنے قیدی ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ پرندوں کی آوازیں آتی ہوئی کم ہو گئی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید باہر شام ہوتی چلی جا رہی ہے۔
کافی دیر بعد میرے دروازے کے باہر کوئی آیا۔ اس وقت کمرے میں گپ اندھیرا تھا جس سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو کوئی بھی جلدی اندر آئے۔ پھر اس نے کنڈی کھولی اور اندر آ گیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، یہ کانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی تھا جس نے ایک بڑی سی تھالی میں روٹیاں اور کوئی سالن رکھا ہوا تھا۔ اب آدمی نے تھالی میرے سامنے رکھ دی اور کانے کی طرف دیکھنا لگا۔ مجھے کانے کی آواز پہلی بار سنائی دی۔ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی پھٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے ہاتھ نہیں کھول سکتا، تم ہی اسے روٹی کھلاؤ، وہ اپنے ساتھ آنے والے آدمی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ سن کر اسے سختی سے روک دیا اور کانے سے کہا کہ وہ 2 آدمی ہیں اور میں کمرے میں بند ہوں اور میرے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے مرد ہیں کہ مجھ سے ڈر رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر کانے کو اشتعال دلانا چاہا کیونکہ اس طرح وہ میرے ہاتھ کھولنے پر آمادہ ہو جاتا، لیکن وہ شاید یہ میرا حربہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے گالیاں بھی دیں کہ وہ مشتعل ہو جائے، لیکن کمال کا ضبط تھا اس کا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے ساتھ آنے والے کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے اور کانا اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئے جہاں پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے خود کو ٹھنڈا رکھنے اور سونے کی کوشش کی۔ اس طرح جسمانی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجھے بار بار غصہ آ جاتا، کبھی خود پر تو کبھی جاکر پر تو کبھی کانے پر۔ رات گئے تک میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی اور میں بے خبر سو گیا۔ میں جو کہ فجر کے وقت اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے فجر سے پہلے ہی میں جاگ گیا۔ اب میری طبیعت قدرے بحال ہو چکی تھی اور میرے سوچنے کی صلاحیت بہتر تھی۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو جا کر مجھے جب تک چاہے گا یہاں پر قید رکھے گا۔ مجھے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر سورج طلوع ہونے تک میرے دانت دکھنے لگے کیونکہ میں دانتوں سے ہاتھوں کے گرد بندھی رسیوں کو کھولتا رہا تھا۔ میری کلائیاں رگڑ سے چھل گئیں اور ہونٹوں پر خراش آ گئی، لیکن جب رسی سے میرے ہاتھ آزاد ہو گئے تو پھر پاؤں کھولنے میں مجھے دیر ہی نہیں لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اب میں اس کانے کے ساتھ نبٹ سکتا تھا۔ پہلے تو آزاد ہوتے ہی میرے دل میں خیال یہ آیا کہ اس عمارت میں کانے کو تلاش کر کے اس کا قیمہ بنا دوں، لیکن پھر ضبط کر لیا کہ انجان جگہ ہے، کانا میرے باہر نکلنے سے ہوشیار ہو جائے گا۔ دن چڑھ آیا اور وہ مجھے دیکھنے پھر آئے گا، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ میں اسی طرح ہاتھ جوڑ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور کانا اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ وہی رات والا آدمی تھا۔ کانا میرے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں اسپرنگ کی طرح اچھلا اور میری ٹکر سے دیو کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان سب کی آواز کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو آدمی اندر آیا تھا نا، وہ بجلی کی طرح باہر نکل گیا۔ اسے روکنا ضروری تھا کہ وہ باہر جا کر اور لوگوں کو خبردار نہ کرتے، لیکن کانے کو دیکھ کر میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں کانے پر پل پڑا۔ پتہ نہیں میں اسے کب تک مارتا رہا کہ میرے دونوں بازو شل ہو گئے اور کانے کا منہ بھی خون میں لتڑ گیا۔ میں بے دم ہو کر کافی دیر تک مسیری پہ بیٹھا رہا۔ میرے ہاتھ بال ہوئے تو بھی کانا بے ہوش تھا۔ جس رسی سے میرے دونوں ہاتھ پاؤں اس نے باندھے تھے نا، اسی رسی سے میں نے اس کے بازو پیچھے کر کے باندھے اور باہر نکل کر کمرے کے دروازے کو باہر سے ہی کنڈی لگا دی اور عمارت کے دوسرے کمرے میں وہ دوسرے آدمی کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس پورے ہی گھر میں کوئی زندہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اس گھوڑے کے جو جا کر کا ہی تھا، لیکن جس پر سوار ہو کر میں یہاں آیا تھا، اور وہ اس گھر کے پچھلی طرف بنے ہوئے تانوں پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا اور اسی کمرے کے دروازے پر لے آیا جہاں کانا بند تھا۔ میں نے بڑی کوشش اور ہمت کر کے اسے گھوڑے پر لادا، اس طرح کہ اس کا سر گھوڑے کی کمر کی ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھیں۔ میں گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور اسی قریبی بستی میں چلا گیا جو میں نے آتے وقت دیکھی تھی۔ وہاں نمبردار کو میں نے اپنے بارے میں بتایا۔ اس نے گاؤں کے 2-3 بندے میرے ساتھ گھوڑیوں پر روانہ کر دیے اور وہ مجھے تھانے پہنچا کر واپس آ گئے۔ میں نے کانے کو حوالات میں ڈال دیا اور اب اسی نے مجھے جا کر تک پہنچانا تھا۔ کانے نے جس طرح ٹکر مار کر مجھے بے بس کیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر رات کمرے میں باندھ کر رکھا، اسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی اتنی زبردست دھلائی کی کہ اتنی تو میں نے وہاں پر بھی نہیں کی ہوگی جہاں اس نے مجھے قید رکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے جا کر کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگا جا کر نے یہاں ایک
عورت رکھی ہوئی تھی جسے اس نے اپنے اسی مکان میں رکھ لیا جہاں وہ آپ کو لے کر گیا ہے۔ کچھ دن پہلے یہی عورت مجھے یہ کہہ کر گئی کہ جاکر کے پاس گاؤں جا رہی ہے اور جلدی واپس آ جائے گی۔ میں نے اسے اس نوکر کے ساتھ بھیج دیا جو مجھے مار کھاتا دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ گاؤں میں جا کر سے مل کر آ گئے اور پھر جا کر بھی آپ کے ساتھ آ گیا۔ جس وقت میں نے دروازہ کھولا اس وقت جا کر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کو قابو کرنا ہے۔ جا کر مجھ سے ایسے ہی کام لیتا اور ہم اپنے مہمانوں کو اس کمرے میں رکھتے ہیں، اس لیے جب وہ آپ کو لے کر اس کمرے کی طرف چلا نا تو مجھے کوئی شک ہی نہ رہا کہ آپ جا کر کا شکار ہیں۔ کمرے میں اس نے مجھے آپ پر حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا اور پھر میں نے اپنا کام کر دیا۔ میں نے کانے سے کہا کہ تم اپنا کام کر چکے ہو اور اب میرا کام یہ کرو کہ مجھے جا کر کے پاس لے کر جاؤ، ورنہ جا کر پر قتل کا مقدمہ ہے۔ اگر تم مجھے اس تک نہیں لے کر جاؤ گے تو تم بھی اس کیس میں بری طرح پھنسو گے۔ تمہیں لازمی طور پر بتانا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ اسے پتہ نہیں کہ جا کر کہاں گیا ہے، لیکن وہ 2 دن بعد آنے کا کہہ کر گیا ہے اور وہ جو کہہ کر جاتا ہے اس پر عمل ضرور کرتا ہے، اس لیے اسے پکڑنا ہے تو آپ اسی جگہ چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ کانا گھبرا گیا کہ میں اسے قتل کے مقدمے میں پھنسا نہ دوں، اور مجھے خیال آیا کہ یہ کہیں دوبارہ مجھ سے دھوکہ تو نہیں کرنے لگے، لیکن میں بھی اس بار صحیح انتظام کروں گا۔ میں نے تھانے سے 3 آدمی ساتھ لیے اور کانے کو واپس لے کر اسی مکان میں چلا گیا۔ کانا اور میں اندر چلے گئے اور میں نے 3 سپاہیوں میں سے 2 سپاہی باہر نگرانی پر لگائے اور ایک کو اس عمارت کے اندر چھپا دیا جو اندر آنے والوں پر نظر رکھتا۔ پورا دن ہم انتظار میں رہے۔ کانے اور نوکر جو بھاگ گیا تھا میں نے بڑے ہی دروازے کے پاس ہی چارپائی پر بٹھا دیا۔ باہر نگرانی والے سپاہی ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ دوپہر بھی ڈھل گئی تھی تو باہر کا دروازہ کھڑکا۔ میں برآمدے میں ہی اوٹ میں ہو گیا اور کانے کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھول دے۔ اندر آنے والے کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا اور اس کے انتظار میں تھا۔ جا کر گھوڑے سمیت اندر آ گیا۔ اس نے بھاگ کانے کو پکڑا دی اور خود برآمدے کی طرف بڑھا۔ میں اوٹ سے نکلا اور جا کر کو چھاپ لیا۔ کانا غداری کر چکا تھا۔ تھانے لا کر میں نے جا کر کا جو حال کیا اس پر سپاہی بھی توبہ توبہ کر اٹھے۔ ایسا کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ جا کر سخت جان مار کے بغیر نہیں مانتے۔ اس نے مجھے مکمل پتہ یہ بتایا کہ سندھیا کہاں ہے جسے میں نے تھانے سے سپاہی بھیج کر منگوایا۔ یہ سادے کپڑے میں گئے اور سندھیا سے کہا کہ جا کر نے انہیں بھیجا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آ گئی اور وہ اسے لے کر تھانے میں آ گئے۔ سندھیا کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے تو وہ سٹ پٹا گئی۔ میں اسے جا کر کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ لو اس کا حال دیکھ لو، اگر تم زبان نہیں کھولو گی نا تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا نا۔ بہتر ہے وریام سنگھ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بتا دو۔ اسے اسٹیشن چھوڑنے تم گئی تھی، اسے گاڑی تو نہیں نکل گئی اور نہ ہی وہ راستے میں کہیں بھاگ گیا ہوگا۔ یہ تم ہی جانتی ہو کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اور جا کر کی حالت دیکھ کر واقعی سندھیا کو عقل آ گئی۔ میں نے جا کر کو حوالہ سے نکالا اور سندھیا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سپاہی کو بھی میں نے وہیں پر بلوا لیا کہ وہ ان کا بیان لکھ لے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لازمی طور پر بک دیں گے اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی۔ میں نے سندھیا سے کہا کہ وہ بتائے ہوا کیا تھا۔ وریام چھاؤنی سے بہت کم چھٹی پر آتا تھا۔ جا کر نے مجھے ورکلایا۔ پھر جب وہ وریام سنگھ کو چھوڑ کر میں اور جا کر ایک ہو گئے تو میں نے کئی بار اسے کہا تھا کہ اس گاؤں سے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا اور میری طرح اس کے ساتھ چوری چھپے ملاقاتوں سے اب تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے بھگا نہیں سکتے تو پھر وریام کا کھاتا ہی صاف کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ سوچیں گے۔ اس بار جب وریام چھٹی پر آیا تو میں نے جا کر سے جھگڑا کیا کہ یہ بچ کر نہیں جانا پائے۔ جا کر سے میں نے کہا کہ کوئی طریقہ سوچو۔ اس نے سوچ کر مجھے کہا کہ جب یہ واپس اسٹیشن پر جائے تو تم صرف اس کے ساتھ جانا، اجیت یا اس کا باپ ساتھ نہ ہو۔ میں زیران کھو کے قریب ہوں گا اور وہاں اس کا کام تمام کر دیں گے۔ وریام سنگھ جب گھر سے واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو اجیت اور چاچا بھی ساتھ جانے لگے، لیکن میں نے اچھل کود کر کے انہیں روک دیا۔ اور جب ہم پرانے کنویں کے پاس پہنچے تو جا کر اور کانا وہاں پر موجود تھے۔ دونوں نے ہی وریام سنگھ کو گھیر لیا۔ وریام آخری وقت پر سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان دونوں نے اسے جانے ہی نہ دیا۔ جاگر نے اسے گردن سے قابو کیا اور کانے نے ٹانگیں پکڑ لی۔
जाकर ने उसे गला दबाकर मार दिया और लाश कुएं में फेंक दी। हम वहाँ रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार करते रहे और उसके आने के बाद मैं गांव चली गई और चाचे से आकर कहा कि मैं वरियाम को गाड़ी पर सवार करवा कर आई हूँ। हम बहुत खुश थे कि वरियाम से हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसके पीछे फौजी आना शुरू हो गए और अब फिर आप मेरे पीछे लग गए। जाकर कहने लगा कि इस पर भी शक हो रहा है। अब हम दोनों आपके पास हैं। मुझे यकीन हो गया कि मेरी करने की सज़ा मुझे मिलकर ही रहेगी। संध्या की करने की सज़ा तो उसे अदालत से ना मिल सकी कि ये एतराफ़ी जुर्म जो उन्होंने मेरे सामने किया था वो अदालत में उसे मुकर गए। संध्या यहाँ तक कहने लगी कि मैं इसे खामखा बदनाम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मौके का गवाह नहीं था और कहने को मैंने जो गवाह बनाया था वो दलील भी मुकर गया, इसलिए वो तीनों ही बरी हो गए। मुझे अपनी इस नाकामी का बहुत ही अफसोस हुआ कि मारने वाले सामने थे और कोई उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन फिर वो सज़ा मिल गई जो मिलनी ही चाहिए थी। फैसले के 1 महीने बाद मुझे सिपाही ने बताया कि संध्या ने जाकर से शादी कर ली है। वो इस गांव में जाकर के घर में। मुझे और भी अफसोस हुआ और इस खबर के हफ्ते बाद या कुछ देर बाद मैं और सिपाही किसी बारे में थाने में बातचीत कर रहे थे कि एकाएक बाहर शोर सा हुआ, जैसे बहुत सारे आदमी एक साथ थाने के अंदर आ गए हों। मैंने सिपाही को बाहर भेजा कि देख कर आओ हुआ क्या है। वो बाहर निकल गया और चंद लम्हे के बाद वापिस आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर मैं हैरत ज़ुदा हो गया। अजीत सिंह, तुम यहाँ कैसे? जनाब, जाकर का कोई कसूर ही नहीं था। संध्या अगर ख़राब ना होती तो जाकर क्या कर सकता था, और मैंने वहीं जाकर के घर में ही। इतना कहकर वो चुप हो गया, फर्श पर बैठ गया। उसकी लाश वहाँ पर रखी है। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जैसे कह रहा हो कि लो मुझे हथकड़ी लगा दो। मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ के सिपाही से कहा कि बंदे भेजकर जाकर के घर से संध्या की लाश को उठवा कर ले आओ।